بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا اور انسانوں کا حال یہ ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور انسانوں کا اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد ہم انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور جب ان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اذا لہم مکر فی آیاتنا تو وہ تھوڑی ہی دیر میں ہماری نشانیوں میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں اذا لہم مکر فی آیاتنا تو وہ تھوڑی دیر میں اچانک ہماری نشانیوں میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں قل اللہ اسرع مکرا یہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان سے بھی جلدی چال بازی کر سکتا ہے قل اللہ اسرع مکرا یہ پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ ان سے بھی جلدی چال چل سکتا ہے ان رسلنا یکتبون ما تمکرون بے شک ہمارے فرشتے جو تم مکر اور چال بازیاں کرتے ہو اسے وہ لکھتے ہیں یکتبون لکھنا تو بے شک ہمارے فرشتے جو تم چال بازی کرتے ہو وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کی ایک بری خصلت اور عادت کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، خصوصاً یہاں پر تو مشرکین مکہ کی خصلت بتائی گئی لیکن اب وہی خصلت پورے انسانوں کے اندر آ گئی ہے، خصوصاً غافل لوگوں میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی تکلیف دے دیتے ہیں، کسی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو اس وقت ان کو بس اللہ ہی اللہ یاد رہتا ہے، اس وقت بس اللہ ہی کو یاد کریں گے، چلتے ہوئے بھی اللہ کو، بیٹھتے ہوئے بھی اللہ کو، یہاں تک کہ بس اللہ ہی اللہ ان کی زبان پر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر جب اسی بندے کی یہ حالت دیکھ کر کہ چلو اب یہ بندہ مجھے ہی یاد کر رہا ہے، اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں ان کو ذرا آسانی دے کر، راحت دے کر،
تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کے بعد ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہی ان کی روش ہونی چاہیے، وہی عادت جو پہلے مصیبت میں پڑنے پر تھی، لیکن نہیں، وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ کیا تکلیف پہنچی تھی، کیا اذیت تھی، کیا پریشانی تھی، وہ پوری طرح بھول جاتا ہے، پھر وہ مست مگن ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ اذا لہم مکرون فی آیاتنا، کہ پھر وہی پرانی عادتیں، وہ پرانی تدبیریں اور وہی پلاننگاں، راتوں میں بیٹھ کر اللہ کے دین کے بارے میں غلط بکواس، قرآن کریم کے خلاف سازشیں، پیغمبر کے خلاف سازشیں، وہی پھر پرانی عادتیں اور اطوار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ کر پھر ڈراتے ہیں، قل اللہ اسرع مکرا، اے انسان ڈر مت، ابھی جو پھر تو وہی پرانی عادتیں شروع کر دیا ہے اور پلاننگ راتوں میں بیٹھ کر اسلام مخالف طاقتیں جو اب تم پھر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پھر جو ہے تم سے زیادہ مکر اور تم سے زیادہ جلدی جو ہے چال سکتا ہے۔ چال سکنے سے مطلب مفسرین نظام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے سکتے ہیں، جو سزا میں پہلے مبتلا کیے تھے، تکلیف میں مبتلا کیے تھے، اس سے جلد جو ہے ابھی پھر تمہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے مت ڈرو۔ یہاں پر ایسا ہوا تھا، مفسر نظام فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر 7 برس تک، اہل مکہ پر 7 ایئرز تک جو ہے قحط پڑا تھا، کھانے پینے کے لیے لوگ مر رہے تھے، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور طرح طرح کی چیزیں جو کھانے کی نہیں ہیں وہ کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو اہل مکہ نے کیا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر درخواست کی کہ اے پیغمبر دعا کرو کہ 7 سال تک ہم لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں، خشک سالی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہم مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، انسان چھوٹے چھوٹے مر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، کم از کم اپنے پیغمبر سے درخواست کرو کہ تمہارا اللہ جو ہے یہ ہماری مصیبت، یہ پریشانی دور کر دے۔ تو ہم تم سے کیا کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہو جائیں گے، ہم اسلام قبول کر لیں گے، حلقے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یہ وعدہ کیا۔ مفسر نظام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ان کی یہ پریشانی دیکھ کر دعا کی، تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سن لی، اور سننے کے بعد وہ مشکل دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی۔ اب مفسر نظام فرماتے ہیں جیسے ہی پریشانی دور ہوئی، ابھی تھوڑے ہی دن نہیں گئے، پھر وہی حیلے بہانے شروع کر دیے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، پیغمبر کو کیسے تکلیف دی جائے، پیغمبر کے ماننے والوں کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے، پھر وہی پرانی عادتیں شروع کر دی۔ تو وہی نقشہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کھینچا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، کہ جو دیکھو تم جو چال بازی یہاں کر رہے ہو، جیسے ہی پریشانی دور ہوئی تو حضور نے ان کو یاد دلایا پرانا وعدہ کہ بھئی تم ابھی وعدہ کیے تھے۔ تو اب جب حضور نے یہ پوچھا کہ تم وعدہ کیے تھے، تو اب وہ حیلے بہانے شروع کر دیے کہ نہیں ہم نے تم سے یہ وعدہ کچھ نہیں کیا تھا، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، یہ حیلے بہانے شروع کیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اِنَّ رُسُلَنَا، یہ تمہاری حیلے بازی، بے شک ہمارے فرشتے جو کچھ تم مکر کر رہے، جو حیلے اور بہانے ابھی بنا رہے ہو، وہ لکھ رہے ہیں، یکتبون، اسے لکھا جا رہا ہے، کیمرے میں سیو ہو رہا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم پیغمبر کو دھوکہ دے دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں، ہمارے فرشتے اس کے لیے متعین ہیں۔ تو انسان کے بارے میں اب یہاں پر معلوم ہوا کہ انسان کچھ بھی کرتا ہے اللہ اپنے ریکارڈ میں لے رہا ہے۔ اب آگے اور بھی بتلاتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے۔ اللہ وہی تو ہے کہ جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم
کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر پاکیزہ ہوا کے ساتھ، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، خوشگوار ہوا کے ساتھ لے کر وہ پانی پر چلتی ہے، وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ، اور لوگ اس بات پر مست ہو جاتے ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا، اور لوگ اس بات پر مست اور مگن ہو جاتے ہیں، جَاءَتْهَا رِيحٌ، تو اچانک ان پر ایک آندھی آ پڑتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے وہ موج میں گھر جاتے ہیں، وہ اٹھتی ہوئی لہروں میں وہ سب جب گھر جاتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ سب کے سب گمان کر لیتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ سب اس میں گھر گئے ہیں، اب کیا ہوتا ان کی حالت دیکھیے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب یہاں پر پریشانی آ رہی ہے تو پھر کیا کرتے دیکھیے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اس وقت وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین، تو اس وقت وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کی بندگی کے لیے مخلص ہو کر خاص طور سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ، اب پھر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اسی کشتی میں جب ڈاواں ڈول ہوا، کشتی موجوں میں گھر گئی، تو اللہ سے وہ زبان میں اندر کیا کرتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے وہاں پر پہلی مصیبت آئی قحط سالی کا، تو پھر وہاں پر بھی یہی حالت، اب یہاں پر کہیں سفر کرنا ہوا سامان لے کر جہازوں میں، پہلے جہازوں میں سفر ہوتے تھے، تو یہاں پر بھی اگر اللہ تعالیٰ پھر اگر ان کو مصیبت میں گرفتار کرتے تو پھر یہ لوگ کیا کرتے، اپنے خداؤں کو بھول جاتے، اپنے بے حس خداؤں کو، جن کو انہوں نے خدا بنا رکھے، جیسے مورتیاں ہیں، یہ فلاں ان کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ سے دل میں وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اب کے بار بچا لیجئے۔ ایسے انسان کے ساتھ بار بار ہوتا ہے، اور یہی حالتیں بعض اب مسلمانوں کے اندر بھی آ رہی ہے، غیروں کو دیکھ کر ہمارے مسلمان بھی یہی ہوتے ہیں، کسی کینسر میں کوئی مبتلا ہو گیا، آپ دیکھیے ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی بندے سے کہتا رہے گا دعا کرو کہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، ہم جو ہے اب یہ کریں گے وہ کریں گے، جماعتوں میں نکلیں گے، اللہ کے لیے یہ کریں گے، جیسے ہی پریشانی سے نکلا پھر وہی پرانی روش، تو وہی نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لنکونن من الشاکرین، کہ ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے ایک واقعہ حضرات مفسر نظام نے لکھا، فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مکہ فتح ہونے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے، دوسری طرف چلے گئے، اور جانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کشتی لی، سواری کے لیے کشتی انہوں نے لی اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب وہ بھاگ رہے ہیں کس سے، اپنی جان بچانے کے لیے، فتح مکہ کے بعد، کہ مکہ تو فتح ہو گیا، اب یہاں پر رہے تو ایمان قبول کرنا پڑے گا، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چل دیے، اور یہاں تک کہ کسی سمندری سفر پر نکلے کہ ہم کسی طرح بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھے پکڑنا چاہیں تو کیا مکہ کیا کسی کونا پر کیا پکڑ لیتے ہیں، تو سمندر ہی میں کیا ہوا، کشتی جو ہے ڈاواڈول ہونے لگی، کشتی کسی موج میں گر گئی۔ اب جو ملاح تھا، ناخدا جو تھا، جو کشتی چلا رہا تھا، اس نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب دیکھو اپنے ان خداؤں کو بھول جاؤ جو تم پوج رہے تھے، جن خداؤں کو، ان کا یہاں پر اب کوئی کام آنے والا نہیں ہے، وہ کچھ بھی یہاں کر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا، ملاح نے کہا کہ اللہ کو یاد کرو، تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے لگے، اور یاد کرنے کے بعد کسی طرح جو ہے کشتی بھنور سے نکلی، اور وہ یہاں تک کہ جہاں پر جانا تھا وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ
اگر میں بچ گیا تو میں ضرور بھی ضرور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے آؤں گا۔ تو وہ اپنے وعدے کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وہ نبھایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر ملاقات کی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان سے معانقہ کیا ہے کہ چلو یہ اسلام کا کٹر دشمن کا بیٹا حضرت اکرمہ ہے، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو جیسے حضور کھڑے ہوئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ والہانہ انداز میں خوشی بخوشی جو ہے مسکراتا ہوا حضور سے ملاقات کی۔ تو اس طرح ہوتا ہے، جو انسان وعدے کے پابند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری چیزوں سے نوازتے ہیں، اور جو وعدے کے خلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کہیں نہ کہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، بچتا کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشرکین مکہ اور اسی طریقے سے دیگر مشرکین اور وعدہ خلافوں کی طرز سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو ہم وعدہ کریں اللہ سے ہمیشہ ان وعدوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب